میں سب سے پہلے تو اعظم خان آپ کو جو آپ نے یہ شروع کیا پہلے پختونخوا کے اندر جو کمپلینٹ سیل ادھر سے جو آپ نے یہ ڈیولپ کیا میں آپ کو مبارک بھی دیتا ہوں کہ یہ نارملی اس طرح کی چیزیں ڈونرز سے ہم پوچھتے ہیں، پھر وہ ہمیں آ کے پوری امپارٹ کرتے ہیں کہ جی ڈونرز وہ کوئی کنسلٹنٹ بھیجتے ہیں، پھر کوئی چیز ڈیولپ ہوتی ہے. تو بڑی کم پاکستان میں ان ہاؤس اور خود ہی ہوم گرون سولوشنز اپنے ملک کے پرابلمز کی ہم نے اس طرح کا ایک جو پریزنٹیشن دیکھی ہے. میں اس لیے اعظم خان آپ کو اور آپ کی ٹیم کو، کیونکہ آپ کی جو یہ پختونخوا کے اندر ٹیم تھی جنہوں نے یہاں کے یہ ڈیولپ کیا، میں پھر سے اپنی قوم کی طرف سے آپ کو مبارک دیتا ہوں. میں اس لیے مبارک دیتا ہوں کہ جب لوگ کہتے ہیں نیا پاکستان کیا ہوگا، یہ ہے نیا پاکستان. فرق اس میں اور پرانے پاکستان میں کیا ہے؟ پرانا پاکستان کے اندر کلونیل مائنڈ سیٹ تھا. کلونیل مائنڈ سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک غلام عوام تھی جس کے اوپر باہر سے لوگ حکمرانی کرنے آئے تھے، اور عوام اور حکمران کا بالکل ایک مختلف قسم کا تعلق تھا. عوام ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی کہ حکومت ہماری خدمت کرے گی. عوام یہ نہیں سمجھتی تھی کہ حکومت چل رہی ہے ہمارے ٹیکس کے پیسے پہ، اور گورنمنٹ آفیسز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہیں. یہ مائنڈ سیٹ جو ہمارا یہ کبھی چینج نہیں ہوا. میں جب سے مجھے یاد ہے، اور میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے، مجھے یاد ہے کہ آفیسز میں بیچارے لوگ دھکے کھاتے تھے. کئی گورنمنٹ آفیسز میں چلے جائیں، لوگ باہر کھڑے ہیں، غریب آدمی ذلیل ہو رہا ہے، اور اگر آپ کے پاس انفلوئنس ہے، پیسہ ہے، طاقت ہے، آپ کے کام ہو جاتے تھے، ناجائز کام بھی ہو جاتے تھے. لیکن اگر آپ کمزور ہیں، آپ کے جائز کام یہاں نہیں ہوتے تھے. تو یہ جو سسٹم ڈیولپ کیا گیا ہے، یہ ہے ایک چینج ان مائنڈ سیٹ، ایک ذہن بدلنے والا سسٹم ہے کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ آفیسز، گورنمنٹ منسٹریز، پالیٹیشینز، ہم سب اکاؤنٹیبل ہو گئے ہیں. اس سسٹم سے ریگولر عوام کہیں بھی پاکستانی بیٹھا ہے، چاہے ملک سے باہر بیٹھا ہے، چاہے کسی پاکستان کے حصے میں ہے، وہ اب اس کے پاس آواز ہے. وہ ڈائریکٹلی یہاں پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل پہ آ سکتا ہے، اور پھر ہم نے ان کو ایک ٹائم فریم کے اندر جواب دینا ہے، تو ہم ان کو جواب دیں گے. یعنی جو بھی سوالات آئیں گے کہ جی یہ کمپلینٹس ہیں، پولیس کے خلاف ہیں، سب سے زیادہ کمپلینٹس ہوتے ہیں رشوت کے، گورنمنٹ آفیسز رشوت مانگ رہے ہیں. یہ سارا کوئی بھی پاکستانی اب کمپلین کر سکے گا. ہمیں یہاں پتہ چل جائے گا، یہاں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ چلے گا کہ پاکستان کے کس حصے میں کیا ہو رہا ہے، کس آفیسز میں کیا ہو رہا ہے. مجھے پتہ چل جائے گا کون سی میری منسٹری پرفارم کر رہی ہے. منسٹرز کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی منسٹریز کے نیچے کیا ہو رہا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز پالیسی میکنگ. ہمیں انفارم پبلک اوپینین سے ہم پالیسیز بنائیں گے اپنی، کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے. مثلا اسلام آباد میں کیا پبلک کی ڈیمانڈ میٹرو ہے، یا پانی ہے، یا سیوریج ہے. یہاں بیٹھے بیٹھے اس جو لوگوں کی آپ کے پاس کمپلینٹس آئیں گی، آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ عوام کیا سوچ رہی ہے. یہ ایک بالکل ایک پاکستان کے اندر، یہ باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے. آپ سوئٹزرلینڈ چلے جائیں، اسکینڈینیویا جو بڑی زبردست ملک ہیں جدھر عوام کے پاس آواز ہے اور سنی جاتی ہے. آپ ان ملکوں میں چلے جائیں تو ساری پالیسی میکنگ عوام کی آواز سن کے گورنمنٹ رسپانسو ہوتی. یہاں یہ پہلی دفعہ ایک یہ سسٹم آ رہا ہے جدھر ہر کمزور طبقے کی آواز ہے. خواتین نچلے طبقے کی جو سنتے نہیں، ان کے پاس آواز آ گئی. اقلیتیں ہیں، ان کی آواز آ گئی. سب سے زیادہ آواز جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی، خاص طور پہ جو ہماری لیبر فورس ہے، جو اس ملک کو ریمیٹنسز بھیجتی ہیں، جن کے اوپر ہمارا ملک چل رہا ہے، ان کے پاس اب آواز آ جائے گی کہ کیا ایمبیسیز ان کو سروس کر رہی ہیں، کیا ایمبیسیز ان کی آواز سنتی ہیں جب ان سے کوئی زیادتی ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کوانٹم چینج ہوگا پاکستان میں، جو پاکستان کے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. انویسٹمنٹ،
ہمارے اس وقت جو قرضے کا جو ہم پہاڑ ہم نے انہیریٹ کیا ہے، اور اگر ہم نے اس میں سے نکلنا ہے تو اس کا نکلنے کا طریقہ ہی ایک ہے، انویسٹمنٹ لانی پاکستان میں. اور انویسٹمنٹ تب آئے گی جب وہ ایک فریز استعمال کیا جاتا ہے دنیا میں انویسٹرز کے لیے، ایز آف ڈوئنگ بزنس. ایز آف ڈوئنگ بزنس تب ہوتی ہے جب انویسٹرز کے سامنے رکاوٹیں کم ہوتی ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے، اس میں کوئی بھی انویسٹر جو پاکستان میں انویسٹ کر رہا ہوگا، اندر بھی لوکل انویسٹر ہو یا فورن انویسٹر ہو، وہ اس پرائم منسٹر کمپلینٹ سیل کے اندر وہ بتا سکے گا کہ مجھے کیا کیا رکاوٹیں آ رہی ہیں. اور یہ مجھے یاد ہے جب میں ترکی گیا تھا اور تب پرائم منسٹر اردوغان تھے، اب تو پریزیڈنٹ ہے، تب ان سے ملا تو انہوں نے مجھے تب کہا کہ جو چینج آیا تھا ترکی میں، پرائم منسٹر کے آفس کے اندر ان کے پاس انویسٹرز کے لیے کمپلینٹ سیل تھا. تو پرائم منسٹر کا آفس مسئلے حل کرتا تھا انویسٹرز کے. اب یہ وہ آ گیا ہمارے پاس، ہم نے پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. ہم جو ورڈ استعمال کرتے ہیں لیپ فراگ کر گئے ہیں. یہ کئی اب یورپین ڈیموکریسیز میں بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی اویلیبل نہیں ہے. اور میں پھر سے ان کو داد دوں گا کہ ان ہاؤس ینگ ہمارے نوجوانوں نے یہ ڈیولپ کیا ہے، اور یہ پھر اس کے مزید اور ڈیولپ ہوگی. اس میں ہم ایکسپینڈ کر سکتے ہیں اس کو، اور یہ پھر کنیکٹڈ ہوگی چیف سیکرٹریز کے ساتھ، صوبوں کے چیف سیکرٹریز کے ان کے آفیسز میں. سو یہاں جو بھی صوبے سے آئے گا وہ ڈائریکٹلی چیف سیکرٹری کے پاس جائے گا. ان کے اوپر پھر پریشر پڑے گا کہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے. وہ پھر ہمیں صوبوں میں بھی پتہ چل جائے گا کہ صوبوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا کمپلینٹس ہیں، کون سے صوبوں کے اندر ڈپارٹمنٹس پرفارم کر رہی ہیں، اور ہم پھر یہاں رسپونڈ کریں گے. میرے لیے آسان ہوگا، ہر ہفتے مجھے پوری ڈیٹیل مل جائے گی کہ پاکستان میں کس خطے سے کیا کمپلینٹس آ رہے ہیں، کون سی منسٹری سے کمپلینٹس آ رہے ہیں. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مائنڈ سیٹ بدلے گا ہمارے ملک میں کہ جو گورنمنٹ ہوگی، گورنمنٹ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کو یہ پھر احساس ہوگا کہ ہم عوام کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں، ہمیں تنخواہیں عوام کے ٹیکس کے پیسے سے مل رہی ہیں، اور ہمارا پرائمری جو ایم ہے وہ عوام کی خدمت کرنا ہے. تو اس سے پھر وہ رسپونڈ کریں گے لوگوں کو. اور میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا چینج جو ہم سوچتے تھے ایک دن کہ نیا پاکستان بنے گا. نیا پاکستان پاکستانی شہریوں کے یہ تب بنے گا جب پاکستانی شہری اون کریں گے اپنی گورنمنٹ کو کہ ہاں یہ ہماری گورنمنٹ ہے، یہ ہماری خدمت کرنے کے لیے. یہ ہم جائیں گے آفیسز میں تو ہم اگر ہمیں گورنمنٹ آفیسر ہمیں صحیح طرح نہیں ملیں گے تو ہمارے پاس ایک جگہ ہے کمپلین کرنے کی، اور ہمیں پھر رسپانس ملے گا. اور جو ایک اور ریولوشنری چیز آ جائے گی، یہ جو اب تک پروموشنز ہوتی ہیں گورنمنٹ آفیسرز کی، یہ اس کی وجہ سے ہمارے لیے آسان ہو جائے گا سزا اور جزا دینا. پتہ ہوگا کہ کون سا آفیسر پرفارم کر رہا ہے. جو آفیسر پرفارم نہیں کر رہا اس کی پھر اے سی آر کے اوپر آ جائے گا. یہ جب کمپلینٹس آئیں گے تو ایونچولی اس کی اے سی آر پہ آئے گا. وہ مجبور ہو ان کو لوگ گورنمنٹ آفیسرز کے اوپر پریشر ہوگا پرفارم کرنے کا، اور ہمارے لیے آسان ہوگا پھر کس کو اوپر لے کے جانا ہے. پروموشن میرٹ کے اوپر پروموشن ہوگی، ایک میرٹ بیس سسٹم ایونچولی بن جائے گا. تو میں پھر سے اعظم خان آپ کی ٹیم کو جو پشاور میں جنہوں نے کمپلینٹ سیل رن کیا تھا چیف سیکرٹری کا، اور میں یہ کہوں گا ضرور، ہاں یہ پلیز کھڑے ہو جائیں، انہوں نے یہ ڈیولپ کیا تھا. یہ ڈونر ایجنسی سے نہیں بھیجے گئے، یہ ہمارے ہوم گرون اپنے نوجوان ہیں جنہوں نے وہ سیل ڈیولپ کیا. اور مجھے یاد ہے کہ بار بار ہمارے پر پریشر پڑتا تھا کہ کدھر گیا نیا کے پی، نظر نہیں آ رہا نیا کے پی، کیونکہ سڑکیں نہیں بڑی بنی تھی. تو اصل میں نیا کے پی کا یہ آخری سال میں جو ایڈمنسٹریشن میں جو لوگوں کی زندگیوں میں چینج آیا تھا، وہ اس کا رزلٹ ان کی وجہ سے، اس کا رزلٹ یہ تھا کہ جو صوبہ کبھی دوسری باری کسی پارٹی کو نہیں دیتا تھا، اس نے 2/3 اکثریت سے تحریک انصاف کو پختونخوا میں الیکٹ کیا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آج
ہمارے میڈیا کے لوگ آئے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں ہم نیچے ابھی کمپلینٹ سیل بھی آپ کو دکھائیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے اس لیے پاکستان کے لیے کیونکہ ہمارا جو اب فیوچر ہے پاکستان کا، جس طرح کے ہمارے اوپر اس وقت پریشرز پڑے ہوئے ہیں قرضوں کے، ہمارا فیوچر یہ ہے کہ ہم پاکستان کی گورننس کا وہ لیول لے کے آئیں جو کہ ابھی تک کبھی پاکستان میں نہیں آیا، اور وہ جب گورننس کا لیول کی وجہ سے انویسٹمنٹ اس ملک میں آئے. میرا جو 60 دن کا تجربہ ہوا ہے اس آفس میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جو دنیا پاکستان کو دیکھتی ہے، ہم خود یہاں بیٹھے بیٹھے کیونکہ ہم مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اچھا جی قرضے ہیں، پیسے نہیں، بے روزگاری، ہم ریئلائز نہیں کر رہے کہ اللہ نے یہ کتنا بڑا تحفہ دیا ہے ہمیں پاکستان کا. اس میں جو پبلک انٹرسٹ ہے اس وقت باہر دنیا کا انویسٹرز کا، وہ صرف ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان کا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، کیا انویسٹرز کے لیے ہم وہ گورننس سسٹم دے سکتے ہیں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں کہ 60s میں جب پاکستان کا جو گورننس سسٹم تھا سارے ایشیا میں سب سے بہترین سسٹم تھا، کیونکہ ہماری جو بیوروکریسی تھی 60s کی وہ دنیا یہ ایشیا ریکگنائز کرتا تھا، سب سے بہترین بیوروکریسی تھی. 60s کے اندر دبئی کے بڑے بڑے شیخ پاکستان میں آ کے گھر خریدتے تھے اور پاکستان میں آ کے وہ چھٹیاں گزارا کرتے تھے. ابھی بھی کراچی میں کہ بڑے بڑے ان کو نظر آتے ہیں محل، تو وہ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے تھے، یہاں آ کے پراپرٹی خریدتے تھے. آج فاسٹ فارورڈ کر لو، آج کل کے دنوں میں پاکستانی اب وہاں چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، پاکستانی وہاں پراپرٹیز لیتے ہیں. فرق کیا ہے؟ فرق ان کا گورننس سسٹم ہے. وسائل جو اس ملک میں وسائل ہے وہ تو کسی بھی ملک میں نہیں ہے. یعنی جو پاکستان کے اللہ نے وسائل دیے ہیں، چاہے آپ منرلز دیکھ لیں، چاہے اسٹریٹجک پوزیشن دیکھ لیں، مارکیٹس دیکھ لیں، اللہ نے جو اس کو دیا تو کسی ملک کو نہیں دیا. لیکن کیونکہ ہمارا گورننس سسٹم ٹھیک نہیں تھا، ہم نہ اپنا پوٹینشیل پورا کر سکے، نہ یہاں انویسٹمنٹ آتی ہے، ہمیں جانا پڑتا ہے دوسرے لوگوں سے قرضے لینے کے لیے، جبکہ یہ ملک میں پوٹینشیل ہے دنیا کو قرضے دینے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ ایک پہلا سٹیپ ہے، اور یہ پہلا سٹیپ اس ڈائریکشن میں ہے کہ ہم اپنا گورننس سسٹم ٹھیک کریں. اور انشاءاللہ اس کا جو دوسرا فائدہ ہوگا کہ انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان ایک ایسا ملک بنے گا کہ اندر سے بھی لوگ انویسٹ کریں گے اور باہر سے بھی اس ملک میں لوگ انویسٹ کرنے آئیں گے. تھینک یو.